بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے امور خیر اور امور شر سے متعلق۔ بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہے جو باعث خیر ہے، یعنی اللہ پاک کو پسند ہے، اور بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہے جو باعث شر ہے، اللہ پاک کو ناپسند ہے، اور جب ناپسند ہے تو اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایسے امور خیر اور امور شر کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چلا تقریباً گزشتہ 12 مجلسوں میں، اور یہ آج امور خیر اور امور شر کی 13ویں مجلس ہے جس پر انشاءاللہ یہ موضوع آج ختم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کو کسی معاملے میں بدشگونی یا بدفعلی کا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امور شر میں سے ہے۔ شگون کہا جاتا ہے گمان کو۔ آپ دیکھیں بعض لوگ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر آ گئی، کوئی انسان نظر آ گیا، کوئی جانور نظر آ گیا، کوئی پرندہ نظر آ گیا، کوئی مہینہ آ گیا، کہیں گے نہیں 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 بھائی، اس مہینے میں نہیں، اس دن نہیں، اس وقت میں نہیں۔ یہ ایک بدشگونی کی سی کیفیت ہے، اور دین اسلام میں ان تمام معاملات کو منع کیا گیا ہے۔ نیک شگون اور نیک فعلی کا تصور تو ہے کہ مختلف چیزوں کے بارے میں انسان اچھا شگون رکھے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو کام انسان بدھ کے دن شروع کرے گا، بدھ کے دن، تو یہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اب یہ اچھا شگون ہے، یا جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے پیر کے دن کی فضیلت ہے، یہ اچھا شگون ہے۔ لیکن کسی معاملے میں انسان اگر بدشگونی کا شکار ہو جائے، اب جیسے مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج عاشورہ کا دن گزرا، اب تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا فرق آیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی ایسا ہے جو اس مہینے کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں طرح طرح کے تصورات اپنے اندر رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے خدا نخواستہ، یا یہ ایام شاید برے دن ہیں۔ بھئی جن ایام میں اتنے عظیم بابرکت اور پاکیزہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ شہادت خود نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور پھر شہید ہونے والے بھی اس کائنات کے سب سے بڑے خاندان والے ہیں، پاکیزہ خاندان، سب سے عالی نسب، پاکیزہ خون، اور قربان بھی دین کے لیے ہوئے، اس لیے آج تک زندہ ہے، ہر دل کے اندر زندہ ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ اس مہینے کو، اس عشرے کو، ان دنوں کو منحوس نہیں کہا جا سکتا، کوئی اس کے بارے میں برا شگون نہیں لے سکتا۔ طرح طرح کی باتیں رائج ہیں کہ بھئی اس مہینے میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، شادی نہیں کی جا سکتی، کوئی تقریب نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز خریدی بیچی نہیں جا سکتی۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی یہ محرم کا مہینہ ہے، تو بھئی کیا ہوا؟ بھئی اتنے لوگوں کی شہادتیں ہو گئی، تو پھر تو ہر مہینے کے اندر اسلامی شخصیات کی شہادتیں ہیں، تو پھر تو سب پیک ہو جائے گا، سب بندے۔ پھر تو نہ انسان کسی مہینے میں نکاح کرے، نہ شادی کرے، نہ تجارت کرے، نہ خرید و فروخت کرے کہ بھئی اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس مہینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے، اس مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر تو ہر مہینہ ختم۔
یہ وہ فاسد اور باطل تصورات ہیں دوستو جو ہمارے معاشرے میں غلط ماحول کی وجہ سے اور دین کے صحیح علم سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوگا. اس لیے ان باتوں کی اصلاح کریں، ان کو ساتھ لے کر مزید زندگی نہ گزاریں. جب انسان ہر معاملے میں آج اتنا سمجھدار ہو چکا ہے تو اس معاملے میں ہم کیوں اپنے آپ کو سادہ بنا دیتے؟ اس لیے بدشگونی کا تصور، کسی چیز میں بدفعلی کا تصور لے لینا، یہ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں. اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی اگر گھر کی دیوار پہ فلاں پرندہ آ کے آواز کر لے تو کہتے تھے بھئی یہ اچھا شگون نہیں. سفر کے لیے نکلنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف کو اڑ گیا کہتے تھے یہ سفر بخیر و عافیت ہے. اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ گیا کہتے تھے نہیں بھائی اس سفر میں کوئی مصیبت ہے. تو جو ایک پرندے اور ایک جانور اور بلی اور الو اور کوے کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات کی ترتیب دے، اس قوم کا شعور کہاں پہنچا ہوا ہے دوست؟ تو اس لیے اس معاملے میں آج بہت زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، باشعور ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان جب مسنون زندگی سے دور ہو جاتا ہے منکر زندگی میں داخل ہو جائے گا. تو مسنون پر آنا ہے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کسی بھی قسم کا برا شگون لینا کسی دن کے بارے میں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہفتے کے دن یہ کام نہ کرے، منگل کے دن نہ کرے، بھئی فلاں دن نہ کرے، سفر کے مہینے میں نہ کرے. بھئی کیا ہوا ہے؟ کہتے نہیں بھئی یہ اچھا وقت نہیں. اپنی طرف سے ایک طرح طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہے کہ بھئی یہ اچھا موقع نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. تو ان ساری چیزوں سے توبے کی آج اشد ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک صاحب ایمان اپنی زندگی ایسی گزارے کہ قیامت کے دن وہ سوال و جواب جو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں، ان سوال و جواب کے اعتبار سے ہماری زندگی محفوظ اور محتاط ہو جائے. دیکھیں اتنی مشہور حدیث جو تعلیم میں، بیانات میں، ہر چیز میں ہم موقع بموقع سنتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن جب بنی آدم میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اس سے 4 سوالات کیے جائیں گے کہ بھئی زندگی دی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم پر کتنا عمل کیا، جو مال کمایا اس کو کہاں خرچ کیا. اب یہ پیپر آؤٹ ہوا ہے، پیپر لیک ہو گیا، بالکل واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سوالات ہوں گے. زندگی کہاں گزری یہ سوال ہوگا، جوانی کہاں گزری ہے یہ سوال. اب دیکھیں زندگی اور جوانی دونوں کو الگ الگ کیا، حالانکہ انسان کی جوانی اس کی زندگی کا حصہ ہے نا. لیکن علماء نے اس میں نکتہ لکھا کہ چونکہ جوانی کی جو حد ہے، یہ جو عمر ہے، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی عمر ہے، اور اس عمر میں جوانی میں انسان کے قوا، اعضاء، جوارح، جسم کے ایک ایک حصہ وہ اپنی طاقت میں ہوتا ہے. اب یہ چاہے تو اس کو صحیح ترتیب پہ استعمال کر لے، چاہے تو اسی جوانی کو یہ برباد کر دے اور اس کو خراب کر دے. تو الگ سوال ہوگا، مستقل سوال ہوگا کہ جوانی دی تھی اس کو کہاں گزار کے آئے ہو. یہ سوال یہ ہم سے ضرور ہونا ہے دوستو. تو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینا یہ آج کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے دوستو. اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، نہ اس سے آنکھیں بند کرنی چاہیے. اسی طریقے سے انسان کے پاس جس قدر علم ہے اس علم پر ہمارا عمل کتنا ہے. جتنا علم دنیا کے اندر بڑھتا ہے، یاد رکھیں، اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی.
جس قدر علم ہوگا اس قدر اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کے پاس علم ہے کہ بھئی فلاں کام کرنا غلط ہے، کسی مسلمان سے آپ باہر جا کے پوچھ لیں کہ بھئی غیبت کرنا کیسا ہے، سب کہیں گے کہ بہت غلط بات ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ابتلاء عام ہے، اس کو حرام کہہ کر بھی میں اس میں آج مبتلا ہوں، حسد کو حرام کہہ کر بھی میں آج اس میں مبتلا ہوں، سود کو، رشوت کو، ملاوٹ کو حرام کہہ کر بھی آج ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کو حرام کہہ کر بھی جھوٹ کے اندر ابتلاء عام ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اوپر ہمارا عمل نہیں، اللہ پاک پوچھیں گے اس کے بارے میں، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت محتاط زندگی کی ضرورت ہے۔ اس مختصر زندگی کو احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم پھونک کر رکھتے ہوئے گزارنے کی ضرورت۔ پھر جو مال دیا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ایک انسان مال محنت سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، پسینہ بہا کر کمائے، بھاگ دوڑ کر کے کمائے، بہت بڑا عمل ہے۔ کسب حلال بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر یہی حلال کمائی غلط راستوں میں خرچ ہو گئی اور غلط جگہوں میں صرف ہو گئی، استعمال ہو گئی، پوچھا جائے گا کہ بھئی بتائیں کہاں خرچ کیا اس مال کو آپ؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے یہ سارے مراحل آگے آنے ہیں، یہ معاملہ آنا ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رکھے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات فرمائی کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہے اور اس کو کبھی مت بھولنا۔ دو چیزیں بہت بڑی ہیں، اس کو کبھی مت بھولنا، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ یہ خطبہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبے میں ارشاد فرمائی کہ یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی جو کچھ باتیں میں جانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے، آخرت کی جو کچھ باتیں میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے، میں تمہیں بتا دوں، تو تم اپنے اس دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں کے اندر خاک ڈالتے پھرو، اگر میں نے آخرت تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ آخرت کی زندگی کو اتنا ہلکا مت لو، اتنا حقیر مت لو، اس کو چھوٹا مسئلہ مت سمجھو، اس کو اہمیت دو۔ تو اس لیے ہماری یہ جو زندگی ہے آج ہمارے پاس، یہ تو اصل میں آخرت کی کھیتی ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمائے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے ایک کسان فصل میں محنت کرتا ہے، زمین میں محنت کرتا ہے، تو اصل اس کو انتظار ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد فصل پک کے تیار ہو جائے۔ آج تو صرف بیچارہ صبح سے رات تک لگا ہوا ہے نا، اس میں اپنی جان لگا رہا۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے دوستو، اصل نتیجہ وہ ہے جس کا انتظار ہے کہ بھئی آخرت میں جا کے کیا نتائج سامنے آنے۔ اس لیے اپنی دنیا کی زندگی کو ہم ایسی ترتیب دیں، آج اس کا ایسا نظم بنائیں کہ ہماری آخرت واقعی سنور جائے، ہماری آخرت دوستوں محفوظ ہو جائے اور آخرت بن جائے، مسنون اعمال والی زندگی پر آئے۔ یہ گپ شپ اور یہ کھانا پینا اور یہ تفریحات اور یہ غیبتیں اور یہ مجلسیں، یہ ساری چیزیں تو بہت ہو گئی اور بہت کچھ کر لی گئی، لیکن بالآخر کیا ہوگا کہ ختم ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔
مزید زندگی کو ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں، ایک ایمانی زندگی کی طرف آئیں دوستو۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، مشینی زندگی سے نکلیں، ایمانی زندگی کی طرف آئیں۔ مشینی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم صبح پانی کی مشین چلاتے ہیں، یا آپ کے خدمت پر جو ساتھی ہے وہ مشین چلاتا ہے، دیکھیں اس کا کام کتنا ہے، وہ صرف بٹن دبائے گا، پھر مشین نے کیا کرنا ہے، چلنا ہے۔ بٹن دبانے کے بعد اس مشین کی مجال نہیں کہ وہ کہے نہیں میں تو نہیں چل رہی ہوں، الا یہ کہ اس کا کوئی پرزہ خراب ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، لیکن بٹن سے نکلا ہوا کرنٹ اس مشین کو ضرور گھمائے گا، اور جب تک دوبارہ یہ بٹن بند نہیں ہو جائے وہ مشین گھومتی رہے گی، گھومتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بند کرنا بھول جاتے ہیں لوگ، تو کیا ہوتا ہے، پانی کی ٹینکی بھر گئی، پانی باہر آنا شروع ہوا، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹینکی بھر گئی تو مشین نے کہا چلو بھائی بند ہو جاؤ، وہ خود بند نہیں ہوگی۔ یہی نقصان ہے کہ مشینی زندگی میں انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کے دبانے کا محتاج ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے کھولے، کوئی مجھے بند کر دے۔ تو آج اگر ہم اپنی زندگی پر من حیث المجموع غور کریں نا، مشینی زندگی میں صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بازار، مارکیٹ، فیکٹری، ملازمت پہ جانا ہے، رات کو واپس آنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے، بستر پہ چلا جانا۔ 5 دن 6 دن مجھے کچھ نہیں پتا کہ محلے میں کیا ہے، پڑوس میں کیا ہے، مسجد میں کیا ہے، کہاں خوشی ہے، کہاں غمی ہے، کیا ہوا کیا نہیں۔ اتوار کے دن ظہر کی نماز میں پتہ چلے گا بھئی کیا نئی تازی ہے، اب پتہ چلے گا۔ یہ انسان ہے یا مشین ہے؟ تو آج نہ وقت پہ نماز پڑھنے کا وقت ہے ہمارے پاس، نہ دین پر کو سیکھنے کا وقت ہے ہمارے پاس، نہ اولاد کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینے کا وقت ہے ہمارے پاس، نہ گھروں کے مستورات کے دین سے متعلق باخبر ہونے کا وقت ہے ہمارے پاس، نہ خود اپنے دین اور ایمان کو بنانے کا وقت ہے ہمارے پاس۔ کسی کام کے لیے وقت بچا ہی نہیں، اور جس سے پوچھ لیں اس کام کی مصروفیت ہے، کام کا لوڈ ہے، سیزن چل رہا ہے۔ ایک تو یہ لفظ سیزن کراچی والوں پہ مصیبت ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، بس سیزن ہے، سیزن چل رہا ہے، بس یہ ختم ہو جائے تو پھر آئیں گے، اور یہ سیزن ختم ہونے میں نہیں آتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصروفیت ہم نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے بنائی ہے، اس کے لیے فراغت بھی اپنے ارادے اور اختیار سے بنانی پڑے گی، وقت ضرور نکالنا پڑے گا۔ فرض نماز کو انفرادی پڑھنا کوئی کمال نہیں، آپ دکان پر ہو، فیکٹری پر ہو، مارکیٹ میں ہو، فرض نماز باجماعت ہو، اس کے لیے دکان بند کریں، بہت اچھی بات ہے، ساتھی تقسیم ہو جائے کہ ایک اس مسجد میں ایک اس مسجد میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بھئی میں جا کے اکیلے بعد میں اپنی نماز پڑھ لوں گا۔ صرف دنیا کے لیے اور تجارت اور کاروبار کے لیے اگر فرض نماز اور فرض جماعت چھوٹ رہی ہے دوستو، تو خسارے والی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایمانی زندگی میں داخل کریں اور مشینی زندگی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا